پتہ ہے کہ آٹم 2024 کے دوسرے فیز کے ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ڈائریکٹر ایڈمیشن سید ضیاء الحسنین نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ ہمارے ایڈمیشنز کے الحمدللہ دوسرے فیز کا آغاز ہو جی چکا ہے۔ بالکل۔ میں چاہوں گی اسٹوڈنٹس یقیناً بہت سے بی ایس کے، پی جی ڈی ڈپلوماز کے حوالے سے، سرٹیفکیٹ کورسز کے حوالے سے آپ سے سوالات کرنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے کچھ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں کہ ایڈمیشنز آلریڈی بھی کچھ چل رہے ہیں، پھر دوبارہ بھی ایڈمیشنز کا جو ہے وہ آغاز ہوا ہے، ہم تو اس کو فیز 1 اور فیز 2 کر لیتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے ذرا بتائیے گا کہ یہ ان دونوں ایڈمیشنز میں کیا فرق ہے؟ اچھا جناب، پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ یہ کنفیوژن ہم دور کرنے والے ہیں۔ جو ہمارا آنے والا سیمسٹر ہے سپرنگ 2025، اس میں ہم یہ فیز 1 اور فیز 2 کا سلسلہ ختم کر رہے ہیں، اور تمام پروگرامز ایک ہی بار 1 جنوری سے شروع ہو جائیں گے۔ اور اس بار جو ہمارا فیز چل رہا تھا فیز 1، اس میں ہمارے میٹرک ایف اے کے پروگرام تھے، اور فیس ٹو فیس ایم فل پی ایچ ڈی کے پروگرام تھے۔ ان میں سے ایم فل پی ایچ ڈی کے پروگرام تو ختم ہو گئے تھے، کلوز ہو گئے تھے، ان کے انٹری ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ ہو چکا، لیکن اس کے جو ساتھ بی ایس فیس ٹو فیس پروگرام تھے ان کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہوا تھا۔ ان کی ڈیٹ آج ہے 5 ستمبر، کلوزنگ ڈیٹ ہے۔ اور میٹرک اور ایف اے اس کی بھی کلوزنگ ڈیٹ آج ہے۔ جو فیز 1 کے پروگرامس ہیں اس میں اگر ایکسٹینشن ہوئی بھی تو لیٹ فیس کے ساتھ ہوگی، اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو اس میں لازمی وہ آج اپنے ایڈمیشن آن لائن بھی اویلیبل ہیں، اس کے مینول فارم بھی اویلیبل ہیں میٹرک ایف اے، وہ آج کمپلیٹ کر لیں۔ اور جو فیز 2 ہمارا یہ 1 ستمبر سے شروع ہوا، اس میں بہت بڑی تعداد میں پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے بی ایس جو سوشل سائنسز کے ہیں، عربک اسلامک اسٹڈیز کے ہیں، ایجوکیشن کے بی ایڈ پروگرامز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پی جی ڈی پروگرامز ہیں، بی اے پروگرامز ہیں، اور سرٹیفکیٹ کافی سارے ہیں۔ تو اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی ورائٹی ہے، اور ہر لیول کے لیے، اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے، گریجویشن کی ہوئی ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، تو بھی کوئی نہ کوئی پروگرام آپ کے لیے اویلیبل ہے، اور آپ اس میں سے جس پروگرام میں بھی انٹرسٹڈ ہیں تو داخلہ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اس میں اگر ہم ایڈ دیکھیں تو ہم دیکھیں گے ہمارے پاس بی ایس پروگرامز ہیں، وہ 2-3 قسم کے پروگرامز اناؤنس ہوئے ہیں، 4 ایئرس کا ہو گیا، 2.5 AD پھر ہو گیا۔ یہ تھوڑا سا فرق بتائیے گا کہ یہ کون کون سے پروگرامز ہیں، اور کرائٹیریا بھی ساتھ ہی بتا دیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کنفیوژن نہ ہو۔ جی بالکل، ہم اس بات کرتے ہیں کہ جو ٹرمینل ڈگری اسٹوڈنٹ کے پاس ہے، جن کی جو لیٹسٹ ڈگری، ہائیسٹ ڈگری اس نے پاس کی ہوئی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ان کو کون سے پروگرامز کے لیے وہ ایلیجیبل ہوں گے۔ پر سب سے پہلے ہم میٹرک کی بات کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے میٹرک پاس کیا ہوا تو وہ انٹرمیڈیٹ پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے فیز 1 میں آفر ہو رہے تھے اور آج کلوز ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہوا ہے، اس میں آئی کام ہے، ایف اے ہے، کوئی بھی ایچ ایس سی لیول کے پروگرامز ہیں، تو اس کے لیے ان کے لیے بہت سارے پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ آپ کے لیے اچھی خبر ہے کہ پہلے ایک شرط ہوا کرتی تھی کہ جی انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہوا اور سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ۔ یہ پچھلے 2 سیمسٹر سے، پچھلے سیمسٹر سے اب یہ دوسرا سیمسٹر ہے جس میں یہ پالیسی چینج ہوئی، اور بالکل آسانی ہوگی کہ صرف آپ کو ایف اے پاس ہونا چاہیے۔ تو آپ ہمارے جو پروگرامز ایف اے بیس پہ آفر کیے جا رہے ہیں، اس میں ہمارے پاس بی ایس ہے، 4 سال پروگرامز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بی ایڈ پروگرامز بھی ہیں 4 سالہ، اس میں یہ ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے، جو پرانی بی اے کہا کرتے تھے جس میں 60 کریڈٹ آور سے کم ان کے پاس ہے کورسز، تو اس کے لیے ہمارے پاس بی ایس ہے جو 2.5 سالہ پروگرام ہے، اور بی ایڈ بھی ہے 2.5 سالہ پروگرام۔ اور اگر آپ نے ماسٹرز پروگرام کیا ہوا ہے جس میں 16 ایئرز ایجوکیشن آپ کے پاس ہے، پھر آپ کے پاس کسی بی ایس پروگرام کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں 2.5 ایئرس والے کو۔ اس کے ساتھ ساتھ بی ایڈ جو ٹیچر ایجوکیشن، ٹیچر ٹریننگ پروگرامس ہیں، اس میں 1.5 ہمارا پاپولر پروگرام ہے۔ اگر آپ نے 4 سال بی ایس کیا ہوا ہے یا 16 ایئر ایجوکیشن پرانا ایم ایس سی کیا ہوا ہے، تو آپ بی ایڈ 1.5 میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز ہیں، یہ ہمارے گریجویٹس کے لیے ہیں جنہوں نے 14 ایئرز ایجوکیشن پاس کی تھی، ان کے لیے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز ہیں، اور اس کی کافی لمبی لسٹ ہے یہاں پہ ہمارے ایڈ میں موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں گے۔ اور سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما کورسز بھی کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے جو اس وقت پیش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے سر، اس میں اگر ابھی جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آج بھی کچھ پروگرامس کی لاسٹ ڈیٹ ہے جو فرسٹ فیز کے تھے، اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں کہ وہ کنفرمیشن تک اسٹوڈنٹس کو کنفرمیشن کب تک ہوگی کہ کب ان کے ایڈمیشنز ہوں گے، بکس جانی ہیں، یا ان کے ایڈمیشنز جو ہیں کلاسز وغیرہ کب سے اسٹارٹ ہوں گے؟ جی، اس میں جو ہمارے ایم میٹرک اور ایف اے کے پروگرامس تھے فرسٹ فیز میں 15 جولائی سے شروع ہوئے تھے، اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جن کے ایڈمیشن کنفرم ہو چکے ہیں اور ان کو میسیجز بھی جا چکے ہیں۔ میٹرک اور ایف اے کے پروگرام کے لیے ہم کتابیں بھی یہاں سے بھیجا کرتے ہیں، اور اب جو ہی ان کا ایڈمیشن کلوز ہوگا تو اس کے بعد ہم کتابیں بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیں گے، اور ان کا اسٹڈی پیریڈ 2 مہینے کے بعد شروع ہونا ہے، تو اسٹڈی پیریڈ سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ ان کو کتابیں مل جائیں گی۔ اور جو ہمارے فیس ٹو فیس پروگرامز ہیں، ان کا اسٹڈی پیریڈ جو یہاں پہ سائنسز کے پروگرام ہیں مین کیمپس پہ ہو رہے ہیں، ان کا 10 ستمبر سے ان کی کلاسیں شروع ہونی ہیں، اور جو ہی ان کے ایڈمیشن یا فائنلائز ہوتے ہیں ایم فل پی ایچ ڈی کے بھی اور بی ایس فیس ٹو فیس، وہ ان کی کلاسز 10 ستمبر سے شروع ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے سر، کتابوں کا آپ نے ذکر کیا تو کچھ ہمارے ایسے پروگرامز ہیں جن میں بکس اب نہیں جاتی ہیں، آن لائن ہمارے پاس بکس ہیں، اور کچھ ہیں جو کہ بکس اسٹوڈنٹس تک جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کتابیں نہیں ملی، ان کے لیے تھوڑی سی اچھا، یہ کلیئرنس وضاحت میں تھوڑا مزید کرتا چلوں کہ ہمارے جو کتابیں جاتی ہیں وہ پروگرام ہیں، میٹرک پروگرام ہے، ایف اے پروگرام ہے، اور ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس جس کو ہم پرانا بی اے کہا کرتے تھے. یہ 3 پروگرامز ہیں جن کے لیے یہاں سے کتابیں پرنٹ ہو کے جاتی ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی بی ایڈ بی ایس پروگرامز ہیں، ان تمام پروگرامز کی کتابیں سافٹ فارم میں پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں. اور میٹرک ایف اے اور یہ بی اے ایسوسیٹ ڈگری، اس کی کتابیں بھی سافٹ فارم میں اویلیبل ہیں. اور اب بات آگے کہ ان جو پروگرامز کی کتابیں ہم یہاں سے بھیجتے ہیں پھر بھی اسٹوڈنٹس کو نہیں ملتی. وہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، چند ایک اسٹوڈنٹس ہیں. ہم یہاں سے تقریباً 3.5-4 لاکھ کے قریب پیکٹس یہاں سے ڈسپیچ کرتے ہیں پاکستان پوسٹ کے تھرو. اب تو اور آسان ہے اس بک کو ٹریک کرنا. تمام اسٹوڈنٹس کے سی ایم ایس اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ اپنی بک ٹریکنگ چیک کرتے ہیں. وہاں پہ 2 ڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں، پہلے ان کا ایڈریس لیبل پرنٹ ہوا، وہ ڈیٹ آئے گی، پھر جب یہاں سے پیکٹ ڈسپیچ ہوا تو وہ ڈیٹ بھی وہاں پہ آ جائے گی. یہاں سے ڈسپیچ ہونے کے بعد ساتھ ہی اس کی ٹریکنگ شفٹ ہو جاتی ہے پاکستان پوسٹ کی ویب سائٹ کے اوپر، اور اس کا طریقہ کار بھی ہم نے وہاں پہ دیا ہوا ہے. آپ پاکستان پوسٹ کی ویب سائٹ پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جہاں سے چلی اور پھر آپ کے گھر کے جو نزدیک کی ڈلیوری آفس ہے وہاں تک پہنچی، وہ ڈیٹ پوری وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے. اگر آپ کو وہاں پہ ٹریکنگ نظر آتی ہے، اس کے باوجود آپ کو کتاب نہیں ملی، تو پھر آپ فوری طور پہ ہمیں شکایت بھیج سکتے ہیں. ہمارا میلنگ کا ایڈریس ہے، ای میل ایڈریس ہے mailing@aiou.edu.pk. آپ یہاں ہمیں ای میل کریں گے کہ ٹریک میں آ رہی ہے کتاب لیکن ملی نہیں ہے، تو ہم فوری طور پہ آپ کو دوسرا پیکٹ بھجوا دیں گے. ٹھیک ہے. اور کچھ اسٹوڈنٹس نے سر کامنٹس میں 1-2 بکس کا ذکر کیا کہ وہ آن لائن نہیں ہے، وہ میں آپ کو بعد میں نوٹ کروا دوں گی، جی وہ ضرور پلیز چیک بالکل. کروا لیجیے گا. اور کچھ ہمارے پاس سوال ایسے آ رہے ہیں، میں کمبائن کر کے ایک ہی سوال میں کرنے کی کوشش کروں گی کہ جو 4 ایئرس والا بی ایس پروگرام ہے، فار ایگزامپل کسی نے بایولوجیکل سائنسز میں کیا ہوا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہے، مطلب وہ جو ہمارا تھا 2.5 کے بعد والا، تو وہ کس پروگرام میں ایڈمیشن لے گا؟ اسٹوڈنٹ نے تو 2-3 آپشن دی ہوئی ہیں ان کی، لیکن پروگرام تو سیم ہی ہوتا ہے. جب وہ بایو سائنسز میں کریں تو اس کے بعد وہ بایو کے ہی پروگرام میں ایڈمیشن لیں گے. ایسے ہی ہے. ابھی ہمارے کچھ پروگرامز ایسے ہیں جو کہ 2 سالہ پروگرامز ہیں بی ایس کے. ان کی ڈیوریشن 2 سال اس لیے ہے کہ وہ ریلیونٹ سبجیکٹ میں اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ایسوسیٹ ڈگری پاس کی ہوئی ہے. اے ڈی پی پروگرامز اب آفر کرنا شروع کر دیے کئی اداروں نے، ہم بھی اب اس میں آفر کریں گے. تو اے ڈی پی اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو پھر آپ اسی ریلیونٹ سبجیکٹ کے ہی بی ایس پروگرام میں داخلہ لیں گے اور ڈائریکٹلی 5ویں سیمسٹر میں جوائن کریں گے، اور پھر 2 سال یا 4 سیمسٹر آپ مکمل کریں گے تو آپ کا 4 سالہ بی ایس پروگرام مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹس جنہوں نے سوال کیا ان کو بتا دیں کہ ریلیونٹ پروگرام ہی ہوگا، آپ پروگرام چینج نہیں کر سکتے. ایک سوال ہمارے پاس آیا کہ کیا ایک وقت میں ایم فل اور بی ایڈ میں ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایٹ اے ٹائم آپ ایک وقت میں ایک ہی پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں. البتہ اس میں ایک آپشن موجود ہے کہ آپ کا ایک پروگرام چل رہا ہے لیکن درمیان میں ایک اور پروگرام آپ کی ضرورت ہوگی کہ اس کو پہلے کلیئر کرنا چاہیے، تو آپ جو پہلے پروگرام چل رہا ہے اس کو ٹیمپریریلی ڈسکنٹینیو کروا دیں، نئے پروگرام میں داخلہ لے لیں. نئے پروگرام جب مکمل ہوتا ہے تو پرانا جو ادھورا چھوڑا ہوا تھا اس کو بحال کروا کے اس کو مکمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ایگزام فیس ٹو فزیکل ہوتے ہیں یا آن لائن؟ آن لائن ہوتے ہیں، ان کیمرہ ہوتے ہیں. وہ وہیں پہ بیٹھ کے اپنے گھر میں ہی ان کو ایٹ دا ٹائم آف ایگزام ان کو پیپر اپلوڈ ہوتا ہے ہمارے ایل ایم ایس کے اندر، اور وہ کیمرہ میں اس کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہیں بیٹھ کے سالو کر کے اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ساتھ ہی فوراً اپلوڈ بھی کرنا اپلوڈ ہے. اسی وقت ہوگا کرنا. ٹھیک ہو گیا. جو ہمارے پاس ڈپلوماز اس بار آفر ہوئے ہیں ان کا اگر ایلیجبلٹی کرائٹیریا بتا دیں کہ 14 ایئرز آف ایجوکیشن ہے، کیا صرف وہی ہوں گے یا اس سے زیادہ والے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں ریلیونسی کس حد تک میٹر کرتی ہے؟ 14 ایئرز اینڈ ابو تو کوئی بھی ہے، وہ کوئی بھی کسی بھی سبجیکٹ میں 14 ایئرز ایجوکیشن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ان ڈپلوما میں سے کسی میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سیپریٹ ڈپلوما وائز نہیں ہے کہ اس میں ہاں، اس میں جو وہ اسپیسیفک اس میں نہیں ہے، وہ جنرل بی اے ہے، گریجویشن ہے، کچھ بھی کیا ہوا ہے آپ نے تو پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما میں کسی میں بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. آج کل جس طرح اسٹوڈنٹس کی شکایت چل رہی ہے، نیٹ ورک کے ایشوز چل رہے ہیں، تو کافی سارے سوال سے ہمارے پاس سوال ہیں کہ اگر نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے ورک شاپس اٹینڈ نہیں ہو سکتی ہیں تو پھر کیا اسٹوڈنٹ کا پیپر جو ہے وہ فیل ہوگا؟ اٹینڈنس جو ہے وہ اگر آپ کا لاگ ان ایک بار ہو جاتا ہے تو اٹینڈنس مارک ہو جاتی ہے، اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ضرور اس میں خیال رکھیں کہ جو وہاں پہ کوئز آتا ہے اس کو سبمٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے مارکس ہیں اچھے خاصے. اور فائنلی جو ہمارا رزلٹ کمپائل ہوتا ہے وہ آپ کے اسائنمنٹس کے مارکس، فائنل ایگزام کے مارکس اور اٹینڈنس پلس کوئز کے مارکس. تو خدا نخواستہ اگر آپ کے اٹینڈنس اور کوئز رہ جاتی ہے، آپ نے صرف اسائنمنٹس اور فائنل ایگزام دیا ہوا ہے، ان دونوں کے مارکس ملا کے ٹوٹل ایگریگیٹ 50% ہو جاتا ہے، تب بھی آپ پاس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے 2014 میں
بی اے کیا تھا اور اس کے بعد وہ اب ایلیجیبل ہے یہ جو ہمارے پاس پروگرامز آفر ہوئے ہیں؟ جی بالکل، یہ تو ہمارا موٹو بھی یہی ہے اوپن یونیورسٹی کا کہ کبھی بھی آپ کو خیال آتا ہے کہ آپ نے اپنی تعلیم آگے بڑھانی ہے یا مکمل کرنی ہے تو اوپن یونیورسٹی آلویز اوپن. ٹھیک ہے سر. اور ہمارے پاس جس طرح نیٹ ورک کے ایشوز تھے، اس کے علاوہ آٹم 2020 میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے ایم اے کا فرسٹ سیمسٹر کلیئر کیا تھا اور لاسٹ 23 میں کیا ہے. اس دوران وہ کہہ رہے ہیں کہ 2020 کے جو پروگرامس ہیں نا وہ ان کی ٹرانسکرپٹ پہ شو نہیں ہو رہے. اچھا چلیے، ایگزامینیشن سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے ایشو ہے تو اس کو اسپیسیفک ایگزام سے بات کر کے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بی ایڈ کر رہا ہے اور ساتھ کیا وہ پوسٹ گریجویٹ 1 ایئر کا ڈپلوما میں ایڈمیشن لے سکتا وہ ہے؟ ہم نے بات کر لی کہ ایک وقت میں ایک پروگرام ہے، اس کو ڈسکنٹینیو کر کے کوئی دوسرا شروع کر ڈپلوما بھی سکتا ہے. نہیں آپ کوئی ساتھ میں پرابلم نہیں، ایشو کر سکتے سرٹیفکیٹ ہیں. بھی ایون نہیں لے سکتا اگر ایک پروگرام کر رہا ہے تو. ٹھیک ہو گیا سر. سرٹیفکیٹ کورسز کی اگر ہم بات کریں، ہمارے جی، پاس اس ٹائم جو آفر ہوئے ہیں ان کا ڈیوریشن کیا ہوگی اور اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے؟ سرٹیفکیٹ کورسز ہمارے ایک ہی سیمسٹر میں 6 مہینے کے ہوتے ہیں، جس میں ایلیجیبلٹی ڈفرینٹ ہے. اس کو پراسپیکٹس میں ہی آپ کو دیکھنا پڑے گا. کوئی میٹرک بیسڈ ہے، کوئی ایف اے بیسڈ ہے، ایون گریجویشن بیسڈ بھی ہے. تو اوپر پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما تو سارے گریجویشن بیسڈ ہیں، اور جو نیچے سرٹیفکیٹ یا ڈپلوما دیے ہوئے ہیں یہ میٹرک اور ایف اے بیسڈ ہیں. ان میں سے ہر ایک پروگرام کی الگ الگ ٹھیک ہے. ایلیجیبلٹی اور ہے. ان میں سے کون کون سے پروگرامز ایسے ہیں جو آن لائن آفر ہوں گے اور کون سے ایسے ہیں جن کے ہمارے پاس فارم بھی اویلیبل ہوں گے؟ ہاں جی، جو ایڈمیشن اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آسان ترین طریقہ تو میں کہوں گا کہ آپ آن لائن ہی ایڈمیشن بھجوائیں، کیونکہ آپ گھر بیٹھے ہی سارا پروسیس مکمل کر سکتے ہیں. کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ پرنٹ کر کے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا موبائل سے ہی اس کو پروسیس کر سکتے ہیں. ایون فیس پے کرنے کے لیے بھی آپ اپنا ایون ایزی پیسہ جیز کیش کے ذریعے آپ کے پاس اگر بیلنس ہے تو وہاں سے پے کر سکتے ہیں. البتہ ایسے علاقے میں اگر آپ رہتے ہیں کہ آپ کو سہولت نہیں ہے انٹرنیٹ کی، تو ہم نے میٹرک، ایف اے اور بی ایڈ یہ 3 پروگرامز ہیں. اور میٹرک ایف اے تو کلوز ہو رہا ہے. فیز 2 میں ہمارے ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس، ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس جس کو ہم بی اے بی کام کہا کرتے ہیں، اور بی ایڈ جو ٹیچر ٹریننگ پروگرامس ہیں، ان کے پراسپیکٹس پرنٹ کر کے فارم کے ساتھ بھی ہم نے اویلیبل کیے ہوئے ہیں. ہمارے ریجنل آفیسز بھی موجود ہیں، اور پورے پاکستان بھر میں ہم نے 900 سے زائد سیل پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی اویلیبل ہیں. اگر آپ سیل پوائنٹس چیک کرنا چاہیں کہ جی وہ کہاں سے ملیں گے، پھر آپ کو ویب سائٹ پہ آنا پڑے گا. ویب سائٹ پہ آ گئے ہیں تو پھر بہتر ہے آن لائن ہی آپ ایڈمیشن کر لیں. البتہ ایک سہولت آپ کے پاس ہے کہ ہماری ہیلپ لائن ہے 051-111-112-468. یہ آفس آج کے دوران اویلیبل ہوتی ہے. یہاں پہ اگر آپ کال کر کے بتائیں گے کہ آپ کس تحصیل اور ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں، تو وہ ہمارا ایجنٹ فوری طور پہ سسٹم سے چیک کر کے آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے قریب ترین سیل پوائنٹ کہاں ہے جہاں سے آپ پراسپیکٹس یا فارم حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اسٹوڈنٹس پوچھنا چاہ رہے ہیں ایم فل کے جو ہمارے پاس کلاسز ہیں وہ فیس ٹو فیس ہیں یا آن لائن ہیں، اور اگر کوئی باہر کسی اور شہر سے اپلائی کریں تو ان کو کیا اسلام آباد آ کے کلاسز لینی ہوں گی؟ کلاسز تو یہیں پہ ہی مین کیمپس پہ ہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ فیس ٹو فیس پروگرامز ہیں. البتہ اس میں سے کچھ پورشنز ایسے ہیں جن کی جو ورک شاپس آن لائن بھی ہو جائیں گی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اسلام آباد ضرور وزٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس لیول کے یہ پروگرامز ہیں ایم فل پی ایچ ڈی جس میں ٹیچرز کے ساتھ، سپروائزر کے ساتھ انٹریکشن ضروری ہے. اور اس کے جو داخلہ ٹیسٹ بھی ہیں وہ بھی سارے اسلام آباد میں ہی ہوئے تھے، اور جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے پھر وہ اس کو جوائن کریں گے، اور ان کی کلاسز بھی ہوپ فلی کیمپس پہ ہوں گی اور کچھ اس میں آن لائن بھی ہوں گی. ٹھیک ہے سر. ہمارے اسٹوڈنٹس بہت سی شکایات کر رہے ہیں تو وہ شکایت تو میں آپ کو بعد میں ہاں نوٹ جی، کروا دوں اس گی. کے ابھی کامنٹس اسٹوڈنٹس میں کو آ رہے ہیں، کہوں گی انشاءاللہ ہم بالکل شکایات کا جواب بھی دیں گے. سوالات جتنے بھی ہیں وہ اس حوالے سے ہم سے کیجیے. اگر سر ہم اس کی بات کریں جو ابھی ہم نے سیکنڈ فیز کے ایڈمیشن آفر کیے ہیں، اس میں کتنا اس پروسیس کو ٹائم لگے گا ایڈمیشن کنفرمیشن میں اور ان کی کلاسز اچھا، اسٹارٹ ہونے میں؟ پروسیسنگ ٹائم سب سے کم جو ہے ہمارا آن لائن ایڈمیشن کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو ہی آپ فیس جمع کرواتے ہیں، فیس جمع کروانے کے ودن 3 ویکس آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جاتا ہے، اور آپ کو میسج بھی آ جاتا ہے، اور آپ کے ایڈمیشن پورٹل میں وہاں پہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہو جاتی ہے. آپ کا رول نمبر، اسٹوڈنٹ آئی ڈی بھی آپ کو مل جاتا ہے. اگر آپ نے مینول فارم لیا ہے اور وہ بھجوایا ہے تو اس کو کم از کم 2 مہینے لگتے ہیں، کیونکہ آپ کا فارم ڈاک کے ذریعے ہمارے پاس پہنچے گا. پھر ہم اس کو بنڈل کو کھول کے اس کو ایلیجیبلٹی چیک کریں گے، ڈاکومنٹ اس کے ساتھ اٹیسٹ جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں وہ چیک کریں گے، اور پھر اس کو ڈیٹا کو پنچ کریں گے. تو ہمارے پاس ہر سیمسٹر میں کوئی 1.5 لاکھ کے قریب فریش ایڈمیشنز آتے ہیں، جس میں سے 1 لاکھ آن لائن ایڈمیشن ہوتے ہیں اور 40-50 ہزار مینول فارمز آتے ہیں. ان 40-50 ہزار فارمز کو پنچ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. سیکشن وائز، پروگرام وائز جب ہم اس کو پنچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن کنفرم ہوتے ہوئے کم از کم 2 مہینے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ آن لائن ہی اپنا ایڈمیشن بھجوائیں تاکہ آپ کو جلد از جلد ایڈمیشن کنفرم ہو سکے. ٹھیک ہے سر. ایک اسٹوڈنٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں ایف اے جنرل کیا ہوا ہے اوپن یونیورسٹی سے ہی، اب وہ ایڈمیشن کس میں لے سکتے ہیں؟ سوری، کون سا پروگرام کیا؟ ایف اے جنرل. ہاں، ایف اے جنرل پہ آپ کو بہت ساری بی ایس پروگرامز ہیں جو ہمارے 4 سالہ پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں. بی ایڈ بھی ہے 4 سالہ پروگرام، جس میں کسی بھی پروگرام میں اگر شارٹ سرٹیفکیٹ میں آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اویلیبل ہیں.
تو بی ایڈ ایف اے بیس کے اوپر تو بہت سارے ہمارے ڈگری پروگرامس میں بھی آ ڈگری سکتا ہے، پروگرام 4 4 سالہ جتنے بھی بی ایس پروگرامس ہیں وہ پھر آپ کا اپنا ایپٹیٹیوڈ ہے کہ آپ کس جی میں اسلامیات میں لینا بھی چاہ رہے ہیں۔ فیکلٹی میں آ رہے ہیں، سوشل سائنسز میں ہسٹری، پاکستان اسٹڈیز۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ان ڈپارٹمنٹ کے جو بھی اسپیشلائز فیکلٹی ہے ان سے بھی لائیو سیشنز کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کون سے ڈگری پروگرامز ہیں، ان میں کون کون سے کورسز آفر کیے جا رہے ہیں، ان کا اسکوپ کیا ہے، وہ آپ کے انٹرسٹ کے ہیں یا نہیں ہیں۔ سر ایڈمیشنس کے حوالے سے ہی بات کریں تو سوال ہمارے پاس ہیں، بی اے کے بعد جو ہے وہ جنہوں نے بی اے کیا ہوا ہے جی وہ کیا کریں گے؟ ہم بار بار میرے خیال میں جی سوال جی بالکل، یہ اصل میں کنفیوژن اس لیے ہو رہا ہے کہ جو ایچ ای سی کی پالیسی 2018 اور 2020 میں تھی کہ 2 سالہ بی اے پروگرام 2018 میں بند ہوئے تھے، پھر 2 سالہ ایم اے پروگرام 2020 میں بند ہو گئے تھے، تو اس کے بعد 4 سالہ بی ایس پروگرام آفر کیے گئے تھے۔ تو جن اسٹوڈنٹس نے بی اے سمپل پاس کیا ہوا تھا تو وہ ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کہ اب ہمارے لیے کیا آپشن ہے، تو انہیں کے لیے بہترین آپشن ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم بی ایس 2.5 سالہ پروگرام آفر کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی سبجیکٹ میں جانا چاہتے ہیں، اردو میں، اسلامیات میں، مطالعہ پاکستان میں، آپ ایسی سمجھیں کہ آپ ایم اے میں ہی داخلہ لے رہے ہیں، لیکن آپ کو ایک سیمسٹر ایڈیشنل کرنا پڑے گا۔ ایم اے کے 4 سیمسٹر ہوتے تھے، 2 سال، اور یہ پروگرام 2.5 سال کا ہوگا۔ تو جو ایکسٹرا سیمسٹر ہے اس میں ہم آپ کو اسپیشلائزڈ کورس اسی سبجیکٹ کے پڑھائیں گے، اور اس کے بعد آپ وہ 4 سیمسٹر پڑھیں گے تو آپ 16 ایئر ایجوکیشن۔ تو سمپل اس کا کوشچن یہی ہوا کہ جنہوں نے پرانا بی اے کیا ہوا ہے یا ہمارے ہاں اوپن یونیورسٹی سے ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس جس کو ہم جنرل بی اے کہتے ہیں وہ پاس کیا ہے، تو ان کے لیے جو ریلیونٹ پروگرام جس کے لیے وہ داخلہ لے سکتے ہیں بی ایس ہے 2.5، اور بی ایڈ بھی ہے۔ ٹیچر ٹریننگ میں اگر آپ کو شوق ہے پڑھانے کا تو بی ایڈ 2.5 ایئرس کے بھی ہمارے پروگرامز ہیں، اس میں بھی وہ داخلہ لے سکتے ہیں۔ اور جانے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ انفارمیشن میں دینا چاہوں گا، وہ ہے ہمارے اوپن کورسز کے حوالے سے۔ اس وقت ہم کمپین کر رہے ہیں ہمارے دینی مدارس میں جو ہمارے طلبہ پڑھ رہے ہیں، جو ثانویہ عامہ کر رہے ہیں، ثانویہ خاصہ کر رہے ہیں، شہادت العالیہ اور شہادت العالمیہ، ان کو ایکولنس لینے کے لیے کچھ سبجیکٹس ایکسٹرا پڑھنے پڑتے ہیں۔ مثلا اگر ثانویہ عامہ کیا ہوا ہے تو اس میں آپ کو 3-4 سبجیکٹس ہیں میٹرک لیول کے، اگر آپ وہ کر لیں تو آئی بی سی سی سے آپ کو میٹرک کی ایکولنس کا ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے جو کہ بالکل میٹرک کے برابر مانا جاتا ہے، اور اس کو اگر آپ کہیں بھی یوز کرنا چاہیں ایف اے میں داخلے کے لیے یا کہیں جاب کے لیے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت آسانی ہے دینی مدارس کے طلباء کے لیے، طالبات کے لیے، کہ وہ کہیں جائے بغیر وہیں اپنے مدارس میں ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ جو ایکسٹرا کورسز ریکوائرڈ ہیں ایکولنس کے لیے، ثانویہ عامہ میٹرک کے ایکولنس کے لیے ان کو سرٹیفکیٹ ہمارے پاس کورسز کرنے پڑیں گے۔ ہم نے یہ سارے پروگرامز میٹرک لیول کے، ایف اے لیول کے، بی اے لیول کے اوپن کورسز کے نام سے یہ آفر کیے ہیں کہ جس نے ثانویہ عامہ کیا ہوا ہے وہ ہمارے میٹرک اوپن کورسز میں سے جو چند سبجیکٹس ہیں وہ اس میں داخلہ لیں اور آئی بی سی سی سے سرٹیفکیٹ لے لیں۔ اسی طرح جس نے ثانویہ خاصہ کیا ہوا ہے وہ ہمارے ایف اے اوپن کورسز کے جو 3 یا 4 کورسز ریکوائرڈ ہیں وہ پاس کرے اور آئی بی سی سی سے ایکولنس لے لے ایف اے کی۔ جس نے شہادت العالیہ کیا ہوا ہے تو وہ ہمارے بی اے اوپن کورسز یا ایسوسیٹ ڈگری اوپن کورسز، ان میں سے انہوں نے صرف انگلش اور مطالعہ پاکستان پاس کرنا ہے، اور پھر ایچ ای سی ان کو گریجویشن یا 14 ایئر گریجویشن کی ایکولنس مل جائے گی ان کو، اور پھر اس کے بعد جب یہ ان کو تینوں لیولز کی ایکولنس ملے گی تو پھر اگر اس کے بعد وہ شہادت العالمیہ پاس کرتے ہیں تو وہ ایم اے کے برابر مانا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی آسانی ہے۔ ہم نے اس کے مینول فارم بھی پرنٹ کر کے دینی مدارس کو بھجوا رہے ہیں، اپنے ریجنل آفس میں بھی بھجوا رہے ہیں۔ اگر آپ کو آن لائن دقت پیش آ رہی ہے تو وہ دینی مدارس کے جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں وہ مینول فارم لے کر بھی ان اوپن کورسز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن